نیوز ون کے عید مشاعرے امید صبح بہار کے ساتھ میں ہوں خلیل اللہ فاروقی اور میری ساتھی ناظمہ ہیں ڈاکٹر امرین حسیب عنبر، اور آج کی اس شعری نشست کی صدارت فرما رہے ہیں اردو دنیا کے معروف ممتاز قابل احترام شاعر جناب انور شعور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ مشاعرہ کچھ مختلف حالات میں ہو رہا ہے، ورنہ عموماً مشاعرے میں داد دینے والوں کا ایک ہجوم اور تمام شعراء کرام اسٹیج پر موجود ہوتے ہیں، مگر سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیوز ون کا یہ عزم بھی ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں امید صبح بہار رکھنا ہے اور مشاعرے کی اس روایت کو برقرار رکھنا ہے۔ اور ہم مشاعرے کا آغاز بھی آج ذرا منفرد انداز میں کریں گے کہ وہ لوگ جو معاشرے کی تمام تلخیوں کو اپنے اندر سمیٹ کر اپنی شیریں بیانی سے، اپنی شیریں زبانی سے اور اپنے طنز و مزاح کے ساتھ حقائق کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی بکھر جاتی ہے، قہقہے بھی نکل جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اندر ایک آنسوؤں کا سیل رواں بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم آغاز کریں گے اور اب ڈاکٹر امرین حسیب عنبر آگے بڑھائیں گی۔ بہت شکریہ خلیل اللہ فاروقی صاحب۔ سب جانتے ہیں کہ ایک طرف کورونا کے وار، لیکن دوسری طرف امید صبح بہار۔ یہی انسان کا عزم اور حوصلہ ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ صبح کی اجالے کی امید رکھی جائے، اور اس کے لیے نہ صرف امید رکھی جائے بلکہ کوششیں بھی کی جائیں۔ ایک ایسی ہی کوشش کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج نیوز ون کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عید ہمارا مذہبی تہوار ہے جسے ہم سب نہایت مذہبی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس سال حالات مختلف صحیح، لیکن ہمارے دل ملے ہوئے ہیں۔ فاصلے بے شک ہوں مگر دلوں میں فاصلے نہیں ہیں، لہٰذا آج ہم سب اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں امید کا، خوشی کا پیغام لے کر کہ ٹھیک ہے اس وقت مایوسی ہے، اداسی ہے، لیکن بہت جلد خوشیاں، سویرا ہمارے آپ کے درمیان پھر موجود ہوگا۔ فاصلے قرب کی بنیاد ہوا کرتے ہیں، تو یہ فاصلہ بھی ایسا ہی ہے۔ کل ہمارے پاس اس وقت 10 شعراء کرام موجود ہیں اور ہم 2 ناظمین، تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ان کو اسٹیج پر آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور آغاز جو ہے ہم کریں گے اس عہد کے نوجوان شاعر، بہت بے مثال تخلیق کار ہیں اور بڑی انفرادیت کے ساتھ شعر کہتے ہیں، اور ان کے شعروں میں زندگی کے 7 رنگ آپ کو ملتے ہیں۔ میری مراد ہے عمران شمشاد سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عمران شمشاد سے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک۔ تو یہ سماجی دوری ہے لیکن کوشش کریں گے کہ لفظوں کی قربت سے آپ محظوظ ہوتے رہیں۔ واہ، تو ایک غزل، کچھ کرونائی غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ، عطا ہو۔ جس سے ملیے دکھن کے اندر ہے، جس سے ملیے دکھن کے اندر ہے، جس سے ملیے دکھن کے اندر ہے، واہ، زندگی کے جتن کے اندر ہے۔ کیا واہ ہے؟ واہ واہ واہ، واہ، جس سے ملیے دکھن کے اندر ہے، زندگی کے جتن کے اندر، زندگی کے جتن کے اندر ہے، مورچوں میں تو ہیں چھپے ہوئے لوگ، واہ، روگ لیکن بدن کے اندر ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ، واہ، مورچوں میں تو ہیں چھپے ہوئے لوگ، واہ، روگ لیکن بدن کے اندر ہے، جھاڑتا پھر رہا ہے باہر سے، جھاڑتا پھر رہا ہے باہر سے، اور جو پیرہن کے اندر ہے، کیا کہنے؟ واہ واہ، جھاڑتا پھر رہا ہے، واہ، 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 جھاڑتا پھر رہا ہے باہر سے، اور جو پیرہن کے اندر ہے، اور جو پیرہن کے اندر ہے، اور کیا یہ دجالیات کا شعبہ، کیا یہ دجالیات کا شعبہ کسی خفیہ مشن کے اندر ہے؟ واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، کیا یہ دجالیات کا شعبہ کسی خفیہ مشن کے اندر ہے؟ کیا خبر، کیا خبر وہ مٹن میں آیا ہو، کیا خبر وہ مٹن میں آیا ہو، کیا پتا وہ چکن کے اندر ہے؟ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ، کیا خبر وہ مٹن میں آیا ہو، کیا خبر وہ چکن کے اندر ہے؟ عید ہو یا کسی کی دید عمران، عید ہو یا کسی کی دید عمران، ایک خطرہ ملن کے اندر ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، خطرہ ملن کے اندر ہے، جس سے ملیے دکھن کے اندر ہے، زندگی کے جتن کے اندر ہے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ، بہت شکریہ۔
ایک کیا ایک غزل یا نظم اور عطا کیجیے. ایک غزل کے کچھ شعر. کسے پیروں کے چھالوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے. کسے پیروں کے چھالوں میں چبھن محسوس کسے پیروں کے چھالوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے. تھکن محسوس کرنے سے تھکن محسوس ہوتی ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. محسوس کرنے واہ سے واہ 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 واہ. تھکن محسوس ہوتی ہے. واہ واہ تھکن محسوس ہوتی ہے. واہ. کسے پیروں کے چھالوں میں چبھن محسوس ہوتی کیا کہنے. ہے. کیا عمدہ ہے. تھکن محسوس کرنے سے تھکن محسوس ہوتی ہے. وہاں مٹی تلے میں ہائے کیسے سانس کھینچوں گا. وہاں مٹی تلے میں ہائے ہائے کیسے سانس کھینچوں گا. مجھے تازہ ہوا میں بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے. کیا کہنا. اللہ ہو. اللہ. مجھے تازہ ہوا میں بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے. واہ. مجھے تازہ ہوا میں بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے. میں خود کو کارخانوں کے دھوئیں میں قید پاتا ہوں. میں خود کو کارخانوں کے دھوئیں میں قید پاتا ہوں. یہ دھرتی جب مجھے اپنا بدن محسوس کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. اچھا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. واہ واہ واہ. میں خود کو کارخانوں کے دھوئیں میں قید پاتا ہوں. کیا کہنا. یہ دھرتی جب مجھے اپنا بدن محسوس ہوتی ہے. بلند و بالا لگتی ہے کبھی یہ آسماں جتنی. بلند و بالا لگتی ہے کبھی یہ آسماں جتنی. کبھی یہ چھت مجھے اپنا کفن محسوس ہوتی ہے. کبھی یہ چھت مجھے اپنا کفن محسوس ہوتی ہے. یہ دنیا پہلے بھی خود میں مگن محسوس ہوتی تھی. یہ دنیا آج بھی خود میں مگن محسوس ہوتی ہے. واہ. یہ دنیا آج بھی خود میں مگن محسوس ہوتی ہے. وہاں مٹی تلے میں ہائے کیسے سانس کھینچوں گا. کیا کہنے. مجھے تازہ ہوا میں بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے. کیا کہنا. کیا عمدہ. واہ واہ واہ. واہ. بہت ناظرین، آپ نے سماعت کیا عمران شمشاد کو، جو نئی نسل کے بہت اہم شاعر ہیں. جب ایسے شاعروں کو سنتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ادب میں جب نئی نسل آنے والی ہوتی ہے تو ایک جمود کا احساس ہونے لگتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب نئے لوگ نہیں آئیں گے، لیکن دیکھیے کہ پھر نئے لوگ آتے ہیں اور اپنا نام اور اپنا مقام بناتے ہیں. اسی طرح یہ فضا جو آج کل ہمارے آپ کے درمیان ہے یہ بہت جلد چھٹے گی اور پھر نئی کونپلیں پھوٹیں گی. اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک وقفہ. بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ دن بہت جلد گزر جائیں گے. فیض صاحب نے کہا تھا کہ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں. واہ. گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں. کیا اب بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں غنچے رہے چمن میں غزل خاں ہوئے تو ہیں. واہ. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ دن ختم ہو جائیں گے اور اچھے دن اور بہار کے دن آئیں گے. اور اسی طرح فیض صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. واہ. واہ کیا کہنا. اور اب جناب محفل کو اور ذرا مائل بہ نمک کرتے ہیں اور آپ کے لبوں پر عید کی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. جگر تھام کے بیٹھیے، بلکہ جگر نہیں بلکہ اپنے ہنسنے کی جو ایک اب ضبط کی کیفیت ہے اس کو طاری کر کے رکھیے، کیونکہ ہنسی آپ سے برداشت نہیں ہو سکے گی. مطلب دانت سنبھال کے رکھیے. اور اب کلام پیش کریں گے حکیم ناصف صاحب. بہت شکریہ. اور آپ کو اور آپ کے جو نیوز ون کے معزز ناظرین ہیں ان کو عید مبارک میری طرف سے. اور ایک خطرہ، انہوں نے کہا کہ ایک خطرہ جو ہے وہ ملن کے اندر ہے، تو ایک شعر ابھی میں نے کہا کہ وائرس سے مجھے نہیں خطرہ. وائرس سے مجھے نہیں خطرہ، ایک فتنہ کچن کے اندر ہے. ایک فتنہ کچن کے اندر ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے. اور 4 کچن سے بھی یہی کوئی کہہ رہا ہے. کچن کے باہر ہے. گھر بھی جانا ہے آپ کو. وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ گلے مل نہ پائیں گی ان سے. واہ. وہ گلے مل نہ پائیں گی ان سے، شیخ کی بیویاں تو روٹھیں گی. وہ گلے مل نہ پائیں گی ان سے، شیخ کی بیویاں تو روٹھیں گی. اور شیخ صاحب وائرس سے خوش، شیخ صاحب وائرس سے خوش،
कम से कम पसलियां न टूटेंगी। क्या बात है। कम से कम पसलियां न टूटेंगी। और ये इसी हवाले से कि एक मासूम ख्वाहिश की ऐसी सज़ा, एक मासूम ख्वाहिश की ऐसी सज़ा और फौरी सज़ा के लिए अड़ गईं, और फौरी सज़ा के लिए अड़ गईं। ईद के दिन कहा था कि मिल लो गले, उम्र भर के लिए तुम गले पड़ गईं। क्या बात। उम्र भर के लिए तुम गले, भाई वो तो शर्मा रही हैं, आप तो खुल के दाद दीजिए। उम्र भर के लिए तुम गले पड़ गईं, और कैसी जंगली हयात है मेरी। क्या बात। जंगली हयात, कैसी जंगली हयात है मेरी, वाइल्ड लाइफ, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। क्या बात। उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। क्या बात है। क्या कैसी जंगली हयात, वाह वाह मुकर्रम। जंगली हयात का जवाब। कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता हूँ। वाह, अब तो हथनी से ईद मिलता हूँ। और नौजवान हमारे इन दिनों तो वायरस और कोरोना का जो माहौल है, आपने देखा कि तमाम मॉल्स वगैरह बंद थे, लेकिन इसके बावजूद भी चुलबुले पहुंच जाते थे। तो उनको इंतबाह किया था कि मैंने कि ईद की रात वो हसीन हिलाल, ईद की रात वो हसीन हिलाल कोई भी रूप धार सकता है। क्या बात है। ईद की रात वो हसीन हिलाल कोई भी रूप धार सकता है। एहतियातन बता रहा हूं तुम्हें, चांद थप्पड़ भी मार सकता है। क्या बात है। क्या कहना, वाह वाह। ईद की रात वो हसीन हिलाल कोई भी रूप धार सकता है। एहतियातन बता रहा हूं तुम्हें, चांद थप्पड़ भी मार सकता है। चांद थप्पड़ भी मार सकता है। और साहब, चांद से महबूबा से एक मुकालमा हुआ था, तो कि खाला कहने पे खफा होती है खाली पीली। खाला कहने पे खफा होती है खाली पीली। खाम में हमारी जो खाली पीली इस्तेमाल होता है कि खाला कहने पे खफा होती है खाली पीली, फूल अपनों के चमन में तो बहुत खिलता है। खाला कहने पे खफा होती है खाली पीली, फूल अपनों के चमन में तो बहुत खिलता है। चांद को कहता हूं बचपन से मैं चंदा मामू, चांद को कहता हूं बचपन से मैं चंदा मामू, तेरा चेहरा मेरे मामू से बहुत मिलता है। क्या नहीं लाए भाई, तेरा चेहरा खाला कहने पे खफा होती है खाली पीली, फूल अपनों के चमन में तो बहुत खिलता है। चांद को कहता हूं बचपन से मैं चंदा मामू, तेरा चेहरा मेरे मामू से बहुत मिलता है, तेरा चेहरा। और कि पाई बहुत ही माहे मुबारक में नेमतें। क्या बात है। पाई बहुत ही माहे मुबारक में नेमतें, रोजे नमाज से भी मुकद्दर समर गया। रोजे नमाज से भी मुकद्दर समर गया। मैं बाजार जिंदगी में मेरी जेब कट गई। बाजार जिंदगी में मेरी जेब कट गई। मैं ढूंढता रहा मेरा तकवा किधर गया। क्या कहने। पाई बहुत ही माहे मुबारक में नेमतें, क्या कहने। रोजे नमाज से भी मुकद्दर समर गया। बाजार जिंदगी में मेरी जेब कट गई। मैं ढूंढता रहा मेरा तकवा किधर गया। मैं ढूंढता रहा मेरा तकवा किधर गया। और साहब, ये एक दौर पेश कर रहा हूँ कि तफ्तीश और तशवीश है कुछ कि जर्द चेहरा हो गया है। क्या हुआ है आपको? जो वबाई माहौल है कि फारूकी भाई, जर्द चेहरा हो गया है। क्या हुआ है आपको? जिस्म आधा रह गया है, कुछ पता है आपको? क्या कहते हैं? सब चेहरा हो गया है, कुछ पता है आपको? जिस्म आधा रह गया है, कुछ पता है आपको? और गंदुमी रंगत की चारों बीवियां हैं आपकी। गंदुमी रंगत की चारों बीवियां हैं आपकी। कौन सी चक्की का आटा खा रहा है आपको? क्या कौन सी चक्की का आटा खा रहा है आपका? और आखिरी ये देखिएगा, ये बड़े मसले मसाइल। शमशाद भाई, आपको देख के नहीं कहा था, यकीन जाने मेरे बाल भी भीगे हो सकते हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ। तो ये उन्वान है उसका कि ज़माने के तमस्कुर का है तन्हा सामना। ज़माने के तमस्कुर का है तन्हा सामना, अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों? ज़माने के तमस्कुर का है तन्हा सामना, अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों? मियाँ बीवी अगर गाड़ी के दो पहिए हैं यार,
تو اگلا بیل ہی چل چل کے گھس جاتا ہے کیوں؟ کیا کہنے بھائی واہ اگلا بیل ہی واہ چل چل کے گھس جاتا ہے کیوں؟ آپ کا بہت شکریہ. کیا کہنے. اور ناظرین ہم لوگوں کی طرح آپ کے بھی منہ دکھ گئے ہوں گے ہنس ہنس کے, تو لیتے ہیں ایک تھوڑا سا وقفہ تاکہ تھوڑی اپنی یہ ہنسی جو ہے اس کو کنٹرول کر کے, جو منہ دکھ رہا ہے اس کو برداشت کر کے پھر ہم واپس آئیں. اور ابھی اس پروگرام میں آپ کے لیے اور بہت کچھ ہے, تو رہیے گا ہمارے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو امید صبح بہار میں, جس میں یہاں ہمارے بہت عمدہ شعراء اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے آپ نے سنا عبدالحکیم ناصف صاحب کو, جن کا مزاح یقیناً آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے. اب ہمارے ساتھ ایک ایسے شاعر موجود ہیں جن کے ہاں طنز آپ کو زیادہ محسوس ہوگا. یہ طنز ہمارے اور آپ کے اس موجودہ زمانے پر ہے. اس میں آپ کو سیاسی مسائل بھی نظر آئیں گے, سماجی مسائل بھی, اور ساتھ مزاح بھی. تو ہم اب آپ کو جس شاعر سے سنوا رہے ہیں وہ ہیں ایچ خانزادہ صاحب. جی ارشاد. بہت شکریہ جی. اب چونکہ عام آنے والا ہے, کچھ نہ کچھ سلسلہ تو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کچھ سلسلہ نہ کچھ سلسلہ تو کچھ ہوتا نہ ہے. کچھ سلسلہ تو ہوتا ہے جب کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. کیا بات کیا ہے. بات, واہ واہ, سہل واہ، ممتنع واہ، میں. واہ. کچھ نہ کیا کچھ اچھا ہے. سلسلہ تو ہوتا ہے جب کوئی سلسلہ نہیں ہوتا, اور عام ہرگز مزہ نہیں دیتا جب تلک پل پلا نہیں. عام ہرگز مزہ نہیں دیتا واہ جب تلک پل پلا نہیں پل پلا نہیں ہوتا. اور صاحب گرمیاں ہوں کہ سردیاں بھائی, گرمیاں ہوں کہ سردیاں بھائی, گرمیاں ہوں کہ سردیاں سردیاں بھائی. بھائی, یہ خوشی تو شدید ہوتی ہے. واہ اور کراچی تو ہے عروس بلاد, لوڈ شیڈنگ میں عید ہوتی ہے. واہ, کراچی تو ہے عروس بلاد, لوڈ شیڈنگ عید واہ ہوتی واہ ہے. واہ, عروس بلاد, لوڈ شیڈنگ میں عید ہوتی ہے. واہ. کل کہیں فرما رہے تھے ایک وزیر محترم, کل کہیں فرما رہے تھے ایک وزیر وزیر محترم, محترم. بھائی پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے, انہوں نے 24 کروڑ ٹکٹیں فروخت کر دی. کل کہیں فرما رہے تھے ایک وزیر محترم, واہ. اب اٹھائیں گے بہت ہی سوچ کے اگلا قدم, جو ہوا ہے اس کا ہم لوگوں کو اندازہ نہ تھا, کس قدر رسوائی کرواتے ہیں یہ جھوٹے بھرم. جو ہوا ہے اس کا ہم لوگوں کو اندازہ نہ تھا, کس قدر رسوائی کرواتے ہیں یہ جھوٹے بھرم. اور منیا بدنام ہیں, منا تو بالکل ٹھیک ہے. کیا اچھا ہے, کیا اچھا مصرع ہے. واہ منیا بدنام ہے, منیا بدنام ہے, منا تو بالکل ٹھیک ہے, منا تو بالکل ٹھیک اچھا ہے. واہ جو کہے منا اسے سننا تو بالکل ٹھیک ہے. واہ واہ. پردیپ جی. بہت اعلیٰ. کیا بھائی علاؤدین بھائی, واہ 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 واہ. منیا بدنام ہے, منا تو بالکل ٹھیک ہے. منا تو بالکل ٹھیک ہے, جو کہے منا اسے سننا تو بالکل ٹھیک ہے. اس مرض میں مبتلا ہو کے ضمانت ہو گئی, اس مرض میں مبتلا ہو کر ضمانت ہو گئی. اس مرض میں مبتلا ہو کے ضمانت ہو گئی. پائے سے پرہیز ہے, کننا تو بالکل ٹھیک ہے. پائے سے کیا قوافی لائے بھائی, اچھا ہے. واہ 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 واہ. بھائی دیکھیے, کھٹی کھٹی ڈکار کا لہجہ, کھٹی ڈکار کا لہجہ, کھٹی کھٹی ڈکار کا لہجہ, اس کا لہجہ اچار کا لہجہ. کھٹی کھٹی ڈکار کا کیا لہجہ, جسٹیفائی کیا لہجہ, اس کا لہجہ اچار کا لہجہ. اور سرد موسم بھی برف خانہ ہے, سرد موسم بھی برف کھانا ہے, سرد موسم بھی برف خانہ ہے. نوٹ کر لیں چمار کا لہجہ. ہاں, برف خانے کا چمار ہے, اچھا ہے. سرد موسم اچھا ہے. بھی برف خانہ ہے, نوٹ کر لیں. نوٹ کر لیں چمار کا لہجہ. او ابے اوئے اس سیاست میں, ہاں, او ابے اوئے اس سیاست میں, او ابے اوئے اس سیاست میں, کوالیفائیڈ گنوار کا لہجہ. واہ واہ واہ, بھائی کیا کہہ لیں. او ابے اوئے اس سیاست میں, کوالیفائیڈ گنوار کا لہجہ. اس نے اردو میں ایک بار کہا, اس نے اردو میں ایک بار کہا, اس نے اردو میں ایک بار کہا,
اور انگلش کے بار کا لہجہ، واہ 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 واہ، اس نے اردو میں ایک بار کہا، اور انگلش کے بار کا لہجہ، نقد ملتا نہیں کوئی سودا، واہ، نقد ملتا نہیں کوئی سودا، اس لیے ہے ادھار کا لہجہ، واہ، اونٹ کے منہ میں دے دیا زیرہ، اونٹ کے منہ میں دے دیا زیرہ، اونٹ کے منہ میں دے دیا زیرہ، ایک کفایت شعار کا لہجہ، اور جب سے رضیہ پھنسی ہے گنڈوں میں، کیا بات ہے، اچھا ہے، جب سے رضیہ جب سے رضیہ پھنسی ہے گنڈوں میں، دیکھ رضیہ کے یار کا لہجہ، بھائی نیا لائن، واہ 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 واہ، جب سے رضیہ پھنس، اور صرف گستاخ کو میسر ہے، صرف گستاخ کو میسر ہے، اب دلاور فگار کا لہجہ، تالی تالی تعلی ہے، کمال۔ واہ 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 واہ، علاؤالدین خانزادہ کو آپ سماعت کر رہے تھے اور یقیناً مسکراہٹ روکنے میں ناکام رہے ہوں گے آپ۔ انہوں نے بات عام سے شروع کی تھی کہ تو نے فوراً ہی کر دیا اظہار، یوں تو محبوب روٹ جاتے ہیں، واہ، تو نے فوراً ہی کر دیا اظہار، یوں تو محبوب روٹ جاتے ہیں، بات اتنی سمجھ نہیں آتی، پلپلا کر کے آم کھاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور جیسے کہ بہار میں نت نئے پھول کھلتے ہیں، اسی طرح امید صبح بہار مشاعرے میں بھی کچھ نئے لوگ اب یہاں تشریف لا چکے ہیں، لیکن یہ نئے لوگ بہت جانے پہچانے ہیں، ان کے نام سے آپ بخوبی واقف ہیں، ان کا کلام آپ پسند کرتے ہیں، دیکھیے نام لیتے ہیں آپ کو فوراً ان کے کئی اشعار یاد آ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اب تشریف فرما ہیں اجمل سراج صاحب، آپ انہیں بخوبی جانتے ہیں اور یقیناً پسند بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اب موجود ہیں سائمہ اسحاق صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ان کا کلام بھی آپ سنیں گے، ضرور آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن مومن صاحب، جو نوجوان شاعر ہیں، بلکہ ہم تو انہیں نونہال شاعر کہتے ہیں، کیونکہ نہایت کم عمری میں بہت عمدہ شعر کہہ رہے ہیں۔ تو اب جب ہم وقفے سے واپس آئے ہیں تو کیوں نہ سب سے پہلے ہم عبدالرحمن مومن کو ہی سنیں، اور سن کر بے اختیار داد آپ کے منہ سے نکلے گی، اور یہ احساس ہوگا کہ یہ نوجوان شاعر یقیناً کسی بڑے نام کی تمہید ہے۔ سنیے عبدالرحمن مومن کو۔ ارشاد۔ بہت شکریہ امبرین صاحبہ، سب سے پہلے تمام ناظرین کو عید مبارک ہو۔ یہ عید بہت مختلف عید ہے اور بہت مختلف حالات ہیں، بالکل، لیکن خوشی بھی غم کے ساتھ یا پریشانی کے ساتھ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ نیوز ون کی یہ کاوش بہت اچھی ہے۔ میں ایک غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں، 3 اشعار جو مجھے یاد آ رہے ہیں صاحب صدر کی اجازت سے۔ ارشاد۔ کسی کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، کسی کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، مجھے زمین پر ہی آسمان مل گیا۔ واہ واہ واہ، کسی کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، مجھے زمین پر ہی آسمان مل گیا، جو کہہ رہا تھا وہ تجھے بھلا نہ پائے گا، جو کہہ رہا تھا وہ تجھے بھلا نہ پائے گا، یقین کر اسے نیا گمان مل گیا۔ کیا اچھا ہے بھائی، واہ واہ، جو کہہ رہا تھا وہ تجھے بھلا نہ پائے گا، یقین کر، یقین کر اسے نیا گمان مل گیا۔ واہ واہ، خدا میرے سوال کا جواب کیوں نہ دے، خدا میرے سوال کا جواب کیوں نہ دے، خدا تو خوش ہے اس کو رازدان مل گیا۔ واہ بھائی، خدا میرے سوال واہ کا واہ واہ، جواب مومن کیوں اچھا نہ شعر ہے دے، بہت۔ واہ، خدا میرے سوال کا جواب کیوں نہ دے، خدا تو خوش ہے اس کو رازدان کیا مل کہنے۔ گیا۔ بہت کسی اچھا ہے۔ کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، مجھے زمین پر ہی آسمان مل گیا۔ واہ، ایک اور غزل سے کچھ اشعار۔ دل دینا مشکل ہوتا ہے، دل دینا مشکل ہوتا دل ہے، دینا مشکل ہوتا ہے، دل کا بھی ایک دل ہوتا ہے۔ ہاں بھائی کیا اچھا ہے بھائی، واہ دل واہ، دینا مشکل ہوتا ہے، دل کا بھی، دل کا بھی ایک دل ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، ہم ہوتے ہیں جب محفل میں، ہم ہوتے ہیں جب محفل میں، تو جانے محفل ہوتا ہے۔ واہ ہم واہ، ہوتے ہیں جب محفل میں، تو جانے محفل ہوتا ہے، تو جانے محفل ہوتا ہے، دیکھ مجھے سب دیکھ رہے ہیں، دیکھ مجھے سب دیکھ رہے ہیں، تو ہی کیوں غافل ہوتا ہے، واہ، دیکھ مجھے سب دیکھ رہے ہیں، تو ہی کیوں غافل ہوتا ہے۔ غافل ہوتا ہے، موج میں آ کر صحرا بولا، موج میں آ کر صحرا بولا، صحرا بولا،
मुझ में भी साहिल होता है। वाह वाह वाह, मौज में आकर सहरा बोला, मौज में, हाँ, मौज में आकर सहरा बोला, मुझ में भी साहिल होता है। साहिल होता है। कोई नजर हो या खंजर हो, हाँ, कोई नजर हो या या खंजर हो, कातिल तो कातिल दिल होता है। जिस रास्ते में तुम मिल जाओ, हाँ। जिस रास्ते में तुम मिल जाओ, वो रास्ता मंजिल होता है। क्या बहुत उम्दा है क्या भाई, क्या जिस कहें। रास्ते में तुम मिल जाओ, वो रास्ता मंजिल होता है। वाह वाह वाह। मोमिन तेरे चुप होने से, हाँ, मोमिन तेरे चुप होने से एक आलम साइल होता है। मोमिन तेरे चुप होने से एक आलम साइल होता है। दिल देना मुश्किल होता है, हाँ, दिल का भी एक दिल दिल होता है। वाह, क्या अच्छा ख्याल है भाई, दिल का भी एक नजर दिल हो होता है। या खंजर हो, कातिल तो कातिल होता है। हाँ, वाह, क्या वाह, कहें। अब्दुल रहमान मोमिन, और इनका एक शेर है कि तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं, क्या कह रहे तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं, तुझे मेहमान खाने की पड़ी है। वाह वाह। क्या कहना चाहिए, बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि हमारे अहद के नौजवान उर्दू गज़ल की आबरू को न सिर्फ बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि इसकी छाप तिलक को और भी बढ़ा रहे हैं। हम भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, इसलिए कि वक्फे में थोड़े ताज़ा दम आप भी हो जाइए और हम लोग भी, लेकिन जल्द वापसी हो रही है। वक्फे से पहले आप समाअत फरमा रहे थे नौजवान शायर अब्दुल रहमान मोमिन को, और उर्दू शायरी में हमेशा से जो निसाई लबो लहजे को और ख़वातीन शायरात को मकाम हासिल रहा है, उन्होंने इतने कदावर शोरा के दरमियान से अपनी राह निकाली है, अपने आप को तस्लीम करवाया है और एक मुनफरिद लहजा अख्तियार करने की कोशिश की है। एक शेर सुनिए, फिर मैं उसकी शायरा को मदू करता हूँ कि ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में आना, वाह, ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में आना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ जाती है। क्या वाह, अब आप समाअत फरमाएंगे साइमा इसाक। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी जानिब से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अब ये जिन हालात में भी ईद आई है, लेकिन ईद की खुशियाँ तो अपनी बेशक। जगह पे होती हैं, अपनी एहतियात के साथ और अपनी तमाम तर जुलानियों के साथ ईद आई है, तो ईद तो मनाई जाएगी, ज़ाहिर है। तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर हैं, तो जनाब सदर की इजाज़त से कुछ अशार पेश करती हूँ कि सहने गुल में कोई शबनम को संभाले आकर, सहने गुल में कोई शबनम को संभाले आकर, सर्द गोशों से जली राख निकाले आकर। वाह वाह वाह, सहने गुल में कोई शबनम को संभाले आकर, सर्द गोशों से जली राख निकाले आकर, रोक रखा है जो सूरज तो मेरे पालनहार, रोक रखा है जो सूरज तो मेरे पालनहार, भेज कुछ तो जो ये महताब उजाले आकर। वाह वाह, वाह रोक रखा है जो सूरज तो मेरे पालनहार, भेज कुछ तो जो ये महताब उजाले आकर, और हिज्र में ज़ब्त की ताकीद जो करता है सदा, वाह, हिज्र में ज़ब्त की ताकीद जो करता है सदा, मोम का दिल वही फौलाद में ढाले आकर। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। हिज्र में ज़ब्त की ताकीद जो करता है सदा, मोम का दिल वही फौलाद में ढाले साइमा क्या आकर। कहने। बहुत शुक्रिया। कि पुल की तामीर ज़रूरी है हमारे माबैन, पुल की तामीर पुल की तामीर ज़रूरी है हमारे माबैन, तू भी चाहे तो मेरा हाथ बटा ले आकर। वाह वाह वाह, वाह, पुल की तामीर ज़रूरी है हमारे माबैन, तू भी चाहे तो मेरा हाथ बटा ले आकर, और झोंकता है मुझे ठिठरे हुए लम्हों में अगर, झोंकता है मुझे ठिठरे हुए लम्हों में अगर, खुद ही चुन लेता है फिर बर्फ की गाले आकर। वाह वाह, झोंकता है मुझे ठिठरे हुए लम्हों में अगर, खुद ही चुन लेता है फिर बर्फ के गाले आकर। और मक्ता इसका है कि आज साबित भी करे साइमा अपना होना, वाह, आज साबित भी करे साइमा अपना होना, मार डाला है तो छाँव में भी डाले आकर। वाह, आज साबित भी करे साइमा अपना होना, मार डाला है तो छाँव में भी डाले आकर। सहने गुल में कोई शबनम को संभाले आकर, सर्द गोशों से जली राख निकाले आकर। बहुत शुक्रिया। कुछ और जी, अशार अता पेश कीजिए, करती अता हूँ कि दिल जब जलते जलते मध्यम पड़ते हैं, वाह, दिल जब जलते जलते मध्यम पड़ते हैं,
तब जाकर सरशारी पर गम पड़ते हैं। दिल जब जलते जलते मध्यम पड़ते हैं, तब जाकर सरशारी पर गम पड़ते हैं। पहले तो रास्ते में दुनिया पड़ती है, वाह वाह वाह, पहले तो रास्ते में दुनिया पड़ती पहले है। तो रास्ते में दुनिया पड़ती है, उसके बाद जहाँ देखो हम पढ़ते हैं। वाह वाह, पहले तो रास्ते में दुनिया पड़ती है, उसके बाद जहाँ देखो हम पढ़ते हैं। और यानी तू भी धोखा खाकर बैठ गया, यानी तू भी धोखा खाकर बैठ गया, तेरे लफ्ज भी कानों को नम पड़ते हैं। वाह, यानी तू भी धोखा खाकर बैठ गया, तेरे लफ्ज भी कानों को नम पड़ते हैं। और अब तो उससे बात नहीं हो पाती है, वाह, अब तो उससे बात नहीं हो पाती है, जिससे बात करें तो युग कम पड़ते हैं। हाँ, युग का जवाब नहीं है भैया। अब तो उससे बात नहीं हो पाती है, जिससे बात करें तो युग कम पड़ते हैं। और वो आंगन में बरगद सा उग पड़ता है, वो आंगन में बरगद सा उग पड़ता है, हम भी उसकी छत पर छम छम पड़ते हैं। वो आंगन में बरगद सा उग पड़ता है, हम भी उसकी छत पर छम छम पड़ते हैं। और खोल भी दे दरवाज़ा तुझ तक आने में, वाह, खोल भी दे दरवाज़ा तुझ तक आने में, जानता है ना कितने जोखम पड़ते हैं। वाह, खोल भी दे दरवाज़ा तुझ तक आने में, जानता है ना, जानता है ना कितने जोखम पड़ते हैं। वाह, वाह। और लाख हमें झुटलाएं लेकिन आँखों से, आप हमें दिखलाई बरहम पड़ते हैं। वाह, लाख हमें झुटलाएं लेकिन आँखों से, आप हमें दिखलाई बरहम पड़ते हैं। और एक शेर है वो शायरों के हवाले से ये कि हुस्नो इश्क की आमेदिश मंजूम न कर, हुस्नो इश्क की आमेदिश मंजूम न कर, तेरे शेर में वैसे भी जम पड़ते हैं। हुस्नो इश्क की आमेदिश मंजूम न कर, तेरे शेर में वैसे भी जम पड़ते हैं। और दिल जब जलते जलते मध्यम पड़ते हैं, तब जाकर सरशारी पर गम पड़ते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने समाअत किया साइमा इसहाक को, यकीनन इनका कलाम आपको पसंद आया होगा। और अब इस मुशायरे में जिसका नाम है उम्मीद सुबह बहार, हम दावत कलाम दे रहे हैं एक ऐसे शायर को जिन्होंने रिवायत और जिद्दत को नहायत खूबसूरत इम्तिजाज के साथ यूँ बढ़ता कि अपना एक अलग रंग बना लिया। आप जब भी इन्हें सुनते हैं, इनका कलाम पसंद करते हैं, हम दरख्वास्त गुजार हैं अजमल सिराज साहब से कि कलाम अता फरमाएं। इरशाद। बहुत शुक्रिया। और ईद का दिन है आज, और शऊर भाई की सदारत है। पहले तो उनसे इजाज़त कि उसने हर सुबह से हर शाम के काबिल रखा, उसने हर सुबह से हर शाम के काबिल रखा, यानी आगाज़ से अंजाम के काबिल रखा। उसने हर सुबह से हर शाम के काबिल रखा, यानी आगाज़ से अंजाम के काबिल रखा। फिर मुझे गर्दिशे अय्याम में डाला उसने, फिर मुझे गर्दिशे अय्याम में डाला उसने, फिर मुझे गर्दिशे अय्याम के काबिल रखा। दहर के दाम में किस तरह फंसाया मुझको, दहर के दाम में, दहर के दाम में किस तरह फंसाया मुझको, किस तरह फिर मुझे इस दाम के काबिल रखा। बहुत अच्छे। दहर के दाम में किस तरह फंसाया मुझको, किस तरह फिर मुझे इस दाम के काबिल रखा। और नाम से अपने मेरे दिल की ज़मीं को सींचा, नाम से अपने मेरे दिल की ज़मीं को सींचा, फिर ज़बां को भी इस इनाम के काबिल रखा। नाम से अपने मेरे दिल की ज़मीं को सींचा, फिर ज़बां को भी इस इनाम के काबिल रखा। और हाँ, उसी ने मुझे तस्लीम की खूब बख्शी है, क्या कहें? हाँ उसी ने मुझे तस्लीम की खूब बख्शी है।
اور اسی نے مجھے اسلام کے قابل رکھا. تسلیم اور اسلام کیا اچھا. ہاں اسی نے مجھے تسلیم کی خو بخشی ہے اور اسی نے مجھے اسلام کے قابل رکھا. اور بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ اتنے خوش کیوں دکھائی دیتے ہیں. تو ایک دن یہ شعر ایسا ہو گیا اس کے جواب میں کہ ہم جو خوش ہیں تو اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہم جو خوش ہیں تو اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں زندگی نے غم و آلام کے قابل رکھا. ہم جو خوش ہیں تو اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں زندگی نے غم و آلام کے قابل رکھا. اور اس نے ہر صبح سے ہر شام کے قابل رکھا, یعنی آغاز سے انجام کے قابل رکھا. ایک غزل کے شعر اور سناتا ہوں کہ وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا. وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا, عجیب حال تھا شاید وہ حال بھی نہیں. وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا, عجیب حال تھا شاید وہ حال بھی نہیں تھا. تیرے قریب گزرتے تھے رات دن میرے, تیرے قریب گزرتے تھے رات دن میرے لیے تیرا جاہو جلال بھی نہیں تھا. تیرے قریب گزرتے تھے رات دن میرے لیے تیرا جاہو جلال بھی نہیں تھا. ہم اپنی بات نہیں حق کی بات کر رہے تھے. حق کی بات کر رہے تھے. وہ تیش بھی نہیں تھا, اشتعال بھی نہیں تھا. ہم اپنی بات نہیں حق کی بات کر رہے تھے. ہم اپنی بات نہیں حق کی بات کر رہے تھے. وہ تیش بھی نہیں تھا, اشتعال بھی نہیں تھا. وہ تیش بھی نہیں تھا, اشتعال بھی نہیں تھا. اور حدود اور تعین ہوئے نہ تھے پیدا. حدود اور تعین ہوئے نہ تھے پیدا. عروج بھی نہیں تھا اور زوال بھی نہیں تھا. نہ جانے کیا تھا چھلکتی تھی بار بار آنکھیں. نہ جانے کیا تھا چھلکتی تھی بار بار آنکھیں. ہماری جیب میں اس دن رومال بھی نہیں. اچھا ہے. نہ جانے کیا تھا, نہ جانے کیا تھا چھلکتی تھی بار بار. نہ جانے کیا تھا چھلکتی تھی بار بار آنکھیں. ہماری جیب میں اس دن رومال بھی نہیں تھا. ہماری جیب میں اس دن رومال بھی نہیں تھا. وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا, عجیب حال تھا شاید وہ